کنارے ہے خجل، بند ہے تمثیل کے باب، اس کا دارین میں ثانی نہ بدل اور نہ جواب۔ یہ عبادات، یہ سجدے، یہ تلاوت، یہ ثواب، انہی بے مثل بہاروں میں خدا داد گلاب، انہی بے مثل بہاروں میں خدا داد گلاب۔ کہ ذہن میں جب کبھی 18واں سال آئے گا، سب سے پہلے علی اکبر کا خیال آئے گا۔ ذہن میں جب کبھی 18واں سال آئے گا، سب سے پہلے علی اکبر کا خیال آئے گا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اے رسول کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی رسول کا ارشاد الہی ہے کہ مسلمانوں، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کے نقش قدم پر چلو، یعنی رسول کی اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو، رسول کا حکم مانو۔ جو رسول کہتے ہیں اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ رسول جو حکم دیتے ہیں اس سے انحراف اللہ کی نافرمانی ہے۔ جس چیز سے رسول نے منع کیا اس سے الگ ہو جاؤ، جس چیز کا حکم دیا اس کو بجا لاؤ۔ اگر نماز کا حکم دیا نماز پڑھو، روزے کا حکم دیا روزہ رکھو، جہاد کا حکم دیا جہاد کرو، زکوٰۃ کا حکم دیا زکوٰۃ دو، جس سے بیزاری کا حکم دیا اس سے دور ہٹ جاؤ، اور جن سے محبت کا حکم دیا ان سے محبت کرو۔ اس لیے کہ رسول جو کچھ خود خواہش نفسانی سے نہیں کہتا، بلکہ رسول تو وہ کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ معلوم ہوا کہ رسول کا اتباع کرنے والا اللہ کا دوست ہے اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اللہ کا دشمن۔ دیکھنے میں بے شمار مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ کس نے دنیا داری کے لیے نہیں بلکہ دل سے اللہ کی ایذا ہے محفلوں میں بہت اہل بیت پر، بچے ہیں نازکی میں گلوں سے زیادہ تر۔ کب سے ہماریوں کے ہیں پردے چڑھے ہوئے، گرمی کے مارے دم ہے سبھی کے رکے ہوئے۔ کچھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا، زینب جہاں کہیں وہیں خیمے کرو بپا۔ پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی عباس با وفا، جا کر قریب میں ملے زینب یہ دی صدا۔ حاضر ہے جہاں نثار امام غیور کا، برپا کہاں ہو خیمہ اقدس حضور کا۔ بولی یہ سن کے دختر خاتون روز، اس امر میں بھلا مجھے کیا دخل، میں نثار خشکی ہو یا ترائی، چمن ہو کہ سبززار، ہر جا مسافروں کا نگہباں ہے کردگار۔ مختار کائنات کے تم نور عین ہو، اترو وہاں جہاں میرے بھائی کو چین ہو۔ خلد بری ہوا سر جھک گیا، فلک کا یہ عوض زمیں ہوا۔ سر جھک گیا فلک کا یہ عوج زمیں ہوا، خورشید محو حسین حسین ہوا۔ پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے زہرا کے نور سے۔ دشت وغا میں نور خدا کا ظہور ہے، ذروں میں روشنی یہ تجلی یہ طور ہے۔ ایک آفتاب رخ کی ضیاء دور دور ہے، کوسوں زمین عکس دریائے نور ہے۔ اللہ ہرے حسن طبقہ عنبر سرشت کا، میدان کربلا ہے نمونہ بہشت کا۔
ہر شرم سے نے اڑائے تھے سر آپ بھی مغموم، بیمار کی آنکھوں سے نہ کچھ ہوتا تھا معلوم، اس ایک ہاتھ میں زنجیر بسر رنج و محن تھی، ایک ہاتھ میں ماں بہنوں کی اونٹوں کی رسن تھی، تلوار لیے چار طرف ظلم کے بانی، ہلکے میں دل آزاروں کے وہ یوسف ثانی، غربت کا لمحے پر دی تشن دہانی، وہ توق کا لنگر وہ سلاسل کی گرانی، مڑ کر کبھی زینب کے رخے پاک کو دیکھا، بیڑی کبھی دیکھی کبھی افلاک کو دیکھا، نگزش میں نہ تھا ہاتھ کوئی تھامنے والا، صدمے سے گرا پڑتا تھا وہ نازوں کا پالا، تھا چاند سے سینے میں کلیجہ تھا وہ بالا۔ کہ پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی، انہی میں سے ذکر ہوا تھا کہ 5 بڑے رسولوں کے بارے میں تاریخ بیان کی جائے گی۔ آج ہے جناب ابراہیم کی تاریخ۔ جناب ابراہیم کوسا کے رہنے والے تھے اور ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا۔ بظاہر آپ لوگوں نے واقعہ سن رکھا ہے۔ اس کا نام نمرود تھا، جو اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی شکل کا مجسمہ بنوا کر اس کی پوجا کرواتا تھا۔ تو یہ تھے جناب ابراہیم کے زمانے کا بادشاہ جو اپنی زمانے میں لوگوں کے سامنے خود کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب اس دن ایک وقت یہ آیا کہ اس نے ایک شب میں خواب دیکھا کہ ایک تارا ہے جو فلک پر بہت ہی روشنی کے ساتھ چمک رہا ہے، اتنی روشنی ہے کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے کم ہے، چاند کی روشنی اس کے سامنے کم ہے، ستاروں کی روشنی اس کے سامنے کم ہے۔ وہ شخص، وہ نمرود ایک مرتبہ سوچتا کہ آخر یہ ستارہ ہے کون، یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے کیا چیز۔ وہ صبح جب بیدار ہوا تو بیدار ہونے کے بعد اپنے معبد کے کاہنوں کو بلایا، بلانے کے بعد پورا رات کا ماجرا بیان کیا کہ آخر یہ مسئلہ ہے، جب میں رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ جو آسمان پر چمک رہا تھا، اس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی، سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی، ستاروں کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی۔ تب کاہنوں کے سب سے بڑا جو کاہن تھا، جس کا نام تاریخ بتاتی ہے عصا رکھا گیا تھا، اس نے بتایا کہ اب تیرے ستارے گردش میں ہیں نمرود، کہ اب تیرے ستارے گردش میں ہیں۔ تو نمرود کہتا آخر کہنا کیا چاہتے ہو، ذرا صاف لفظوں میں کہو، واضح طریقے سے بتاؤ۔ تو وہ کاہن کہتا ہے کہ اب تیری حکومت زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا تم لوگ ایسا کرو، اب معبد تھے، کاہن تھے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ ایسا کرو، یہ پتہ لگاؤ کہ اس بچے کی ولادت کب اور کہاں ہوگی۔ تو ان لوگوں نے خیر 2-3 دن تک سوچا کہ کہاں ہوگی، اب جو بھی ان کے زمانے میں کتابیں رہی ہوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر کھانا تناول کر رہے تھے، جیسے ہی لقمہ اٹھایا تھا دق الباب ہو گیا، دق الباب ہوا۔ حبیب نے پوچھا کون؟ قاصد کہتا میں حسین کا قاصد۔ بس ایک مرتبہ جناب حبیب نے اپنے کھانے کو چھوڑنے کے بعد دروازے کو کھولا، دروازہ کھولنا تو بڑے احترام کے ساتھ اس قاصد کو اندر لے کر آئے، اندر لانے کے بعد کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد جیسے اس قاصد نے خط کو دیا، اس میں لکھا ہوا تھا من رجل فقیہ، یہ ایک رجل فقیہ کی جانب خط ہے، بس یہ پڑھنا تھا۔ ایک مرتبہ زوجہ پوچھتی ہے یہ بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے، اس خط میں کیا لکھا ہے اور کس کا خط ہے؟ تو جناب حبیب نے مظاہر کہتے ہیں کہ یہ خط میرے بچپن کے دوست حسین کا خط ہے، مجھے نصرت کے لیے بلا رہے ہیں۔ جناب حبیب نے مظاہر کی زوجہ کہتی تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا میرا ارادہ تو ابھی کچھ ہے نہیں۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کہتی ہیں یہ لو چادر پکڑو، اوڑھ کر بیٹھ جاؤ، یہ چوڑیاں لو اور اپنے ہاتھوں میں ڈال کر بیٹھ جاؤ، میں جا رہی ہوں نصرت امام کے لیے، میں جا رہی ہوں مدد کے امام کے لیے۔ الغرض جب یہ سننا تھا تو جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد آخر تم کیسے جیو گی۔ ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر اپنے غلام سے کہتے ہیں چلو میرا گھوڑا لے کر اپنے کوفے سے باہر چلو، کوفے کے حالات سازگار نہیں
हैं। मैं कुछ देर के बाद आता हूँ। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर का गुलाम उस घोड़े को लेकर चला, कूफे के बाहर खड़ा हो गया। जब कूफे के बाहर कुछ देर तक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर न पहुँचना था कि एक मरतबा क्या देखते हैं, जनाब इब्राहीम पहुँचे, जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर पहुँचे। पहुँचने के बाद देखते हैं कि गुलाम अपने घोड़े से कह रहा है, ए घोड़े परेशान मत हो, अगर मेरा मालिक मेरे साथ न जाएगा तो ये गुलाम तेरे साथ चलेगा और नुसरत ईमान करेगा। अलगरज जैसे ही ये कहा, एक मरतबा करबला की खाक उड़ने लगी। हुसैन कहते हैं अब्बास इस्तकबाल करो, ए अली अकबर इस्तकबाल करो, ए कासिम इस्तकबाल करो। अब तमाम लोगों ने इस्तकबाल किया। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने पूछा, ए आका आखिर कौन आया है, ए भैया जान फिज़ा देख के आओ कौन आया है। जनाब फिज़ा खैमे के दर पर आती हैं। आने के बाद कहती हैं कि जनाब हमें इमाम का बचपन का दोस्त, इमाम के बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं। एक मरतबा आकर बताती हैं कि ए बहन ज़ैनब, जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं। एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती हैं, ए बहन फिज़ा जाकर कह दो कि आप पर सलाम भेजा है। बस जैसे ही जनाब फिज़ा ने आकर के जनाब हबीब से ये कहा कि ए हबीब तुम्हें शहजादी सलाम कर रही है। हबीब ने अपना मामा उतार कर देखा, आए रसूल की शहजादियों पर यह वक्त आ गया कि रसूल की शहजादियाँ मुझे कहती थी रोकर ज़ैनबे मुज़्फ़र, आग लगी है खैमों में, आग लगी है खैमों में। नन्ही सकीना उनकी सताई, कहती थी रोकर बाबा दो आई। छीन लिए हैं शिमर ने गौहर, आग लगी है खैमों में, आग लगी है खैमों में। कुछ तो कहो अब वक्त वो आया, चल के मरे या जान बचाएं। तुम हो इमाम जान बरादर, आग लगी है खैमों में। आवाज कटे हाथों गए जान दिखा दो, दिल मेरे पलट दो मेरी तकदीर बना दो। अब्बास कटे हाथों गए जाल दिखा दो, दिन मेरे पलट दो मेरी तकदीर बना दो। अब्बास कटे हाथों गए जाल दिखा दो, दिन मेरे पलट दो मेरी तकदीर बना दो। मुश्किल में गरीबों के मददगार तुम ही हो, हर बेकस नादार के गमखार तुम ही हो। फर्जंदे अब्दुल्लाह मुख्तार तुम ही हो, फौजे शह बेकस के अलमदार तुम ही हो। अब्बास कटे हाथों गए जाल दिखा दो, दिन मेरे पलट दो मेरी तकदीर बना दो। अल्लाह ने बख्शा है तुम्हें रुतबे आली, हर बेकस मोहताज के दाता हो तो आली। तुम बाबे हवाए जो जमाना है सवाली, मैं भी हूँ गदा और है दामन मेरा खाली। अब्बास कटे हाथों गए जाल दिखा दो, दिन मेरे पलट दो मेरी तकदीर बना दो। हर सिमत से मुझ पर है मुसीबत की चढ़ाई, अपने
غم و آلام ہے خوشیاں ہے پرائی، ہر رات دنیا نے نظر مجھ سے پھرائی، دل دیتا ہے رو رو کے سکینہ کی دعائی، عباس کا کے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دن میرے پلٹ دو، میری تقدیر بنا دو، اے ناصر دی سرور مظلوم کا صدقہ، اے حامی دی زینب و کلثوم کا صدقہ، اے حامی دی زینب و کلثوم کا صدقہ، ارے اکبر بے شیر کے حلقوم کا صدقہ، سجاد کا اور باقر معصوم کا صدقہ، عباس کر کے ہاتھوں کا